معزز سامعین، ہمارے چینل سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی اندرون لاہور کے ایک علاقے کی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کی تنگ اور تاریک گلیوں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی رہتے تھے، لیکن وہ ہمسایوں کی طرح رہتے۔ یہ جن بھوت عام طور پر پرانے مکان کی کسی پچھلی اندھیری کوٹری میں رہا کرتے تھے، اور مکانوں کی یہ کوٹریاں اکثر بند رکھی جاتی۔ سال 6 مہینے بعد اگر اس کی صفائی وغیرہ کروائی بھی جاتی تو سب سے پہلے گھر کا کوئی بوڑھا بزرگ باوضو ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا کوٹری میں داخل ہوتا۔ شہر لاہور کے پرانے مکانوں کی پچھلی کوٹریوں میں ایسے آلے اور طاق آج بھی پائے جاتے ہیں جہاں عورتیں رات کو چراغ روشن کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نیک دل بزرگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ہماری رشتے کی ایک پھوپھی جان اندرون لاہور میں رہتی تھی، اور ان کا 3 منزلہ حویلی نما مکان 200-250 سال پرانا ہے۔ ان کے مکان کا زینہ نیچے سے شروع ہو کر مکان کی چھت کے دروازے تک جاتا ہے۔ زینے میں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا تھا، اور مکان کی دوسری منزل دروازے کے پہلو میں بھی ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنات کی ایک فیملی رہتی ہے۔ میری پھپھو کی بڑی بیٹی کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کوٹری کا دروازہ کھلا ہے، اور کوٹری کے اندر بڑے پلنگ پر ایک جن دلہا بنا اپنے دلہن کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اکثر راتوں کو ایسی آوازیں سنی ہیں جیسے کوئی تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ کبھی کبھی اس کوٹری میں سے گھنگروؤں کی آوازیں بھی آتی تھی۔ گھر والوں نے اس کوٹری کا نام جن کوٹری رکھ دیا تھا۔ کوٹری میں بلب ساری رات روشن کیے جاتے، اگر بتیاں سلگائی جاتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات مسلمان تھے۔ میری سب سے بڑی ہمشیرہ کا مکان بھی اسی حویلی کے نزدیک تھا۔ ان کے مکان کے پاس ہی ایک بی بی دائی رہا کرتی تھی۔ بی بی دائی بڑی عبادت گزار، نیک اور پرہیزگار تھیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت لوگ بی بی دائی کو بلواتے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بی بی دائی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ سردیوں کی ایک سنسان رات تھی۔ سخت سردی پڑ رہی تھی اور شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھی۔ کسی نے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی دائی کا بڑا بیٹا نیچے آیا تو دیکھا کہ 2 بزرگ کھڑے ہیں، جن میں سے ایک بزرگ نے کہا، ہماری بہو کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ہم بی بی دائی کو لینے آئے ہیں۔ بی بی دائی کو پتا چلا تو اس نے پوچھا، کہاں جانا ہوگا؟ بزرگ نے کہا، قریب ہی جانا ہے بہن جی، ہم تانگا ساتھ لائے ہیں اور ہم آپ کو واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے۔ بی بی دائی راضی ہو گئی۔ اس کے گھر کے قریب ہی تانگا کھڑا تھا۔ بی بی دائی کا بیان ہے کہ تانگے کا کوچوان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تھوڑی حیرانی ہوئی۔ دونوں بزرگ بھی تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، اور تانگا بستی سے نکل کر دریائے راوی کی طرف ہو گیا۔ بی بی دائی نے سردی سے بچنے کے لیے گرم اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں بزرگ خاموش تھے۔ بی بی دائی کوئی بات کرتی تو وہ جواب دے دیتے۔ تانگا جب سڑک سے اتر کر دریا کے پرانے ذخیرے کی طرف مڑا تو بی بی نے پوچھا، بھائی جان آپ کا مکان ابھی کتنی دور ہے؟ ایک بزرگ بولا، بس قریب ہی ہے بہن جی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ جب تانگا ذخیرے کے درختوں سے نکل کر دریا کے کنارے چلا تو میں گھبرا گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور یہ ایک اجاڑ اور سنسان جگہ تھی۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ مجھے بڑا خوف محسوس ہونے لگا۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی جان آپ کا مکان اب کتنی دور ہے؟ ایک بزرگ نے پھر جواب دیا، بس قریب ہی ہے بہن جی، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ آخر دریا کے کنارے درختوں کے نیچے ایک جھوپڑی کے پاس تانگا رک گیا۔ جھوپڑی کے اندر لالٹین روشن تھی اور ایک بزرگ خاتون جھوپڑی کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بی بی دائی نے خاتون کو دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ دونوں بزرگ جھوپڑی کے باہر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بزرگ خاتون بی بی دائی کو جھوپڑی میں لے گئی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ اندر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی پلنگ پر لیٹی تھی۔ بچے کی پیدائش قریب تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ دائی اماں کہتی ہیں کہ وہ لوگ مجھے تھوڑے عجیب لگے۔
زچہ اور اس کی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور بچہ پیدا ہونے کی خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ میں جھوپڑی سے باہر آئی۔ باہر وہی تانگا مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑا تھا۔ بی بی دائی جلدی سے تانگے میں بیٹھ گئیں۔ بزرگ آدمی نے کہا، بہن جی آپ کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں، اس پوٹلی میں جو کچھ ہے وہ آپ قبول کر لیں۔ بزرگ نے پوٹلی سیٹ پر رکھ دی اور تانگا چل پڑا۔ بی بی دائی اپنے مکان پر پہنچی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ کوچ امان اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بیٹے نے ناراض ہو کر ماں سے پوچھا، اماں اتنی سردی اور رات کے وقت تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ کون لوگ تھے؟ بی بی دائی نے کہا، کوئی غریب یا خانہ بدوش تھے، میری فیس دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ پوٹلی دی ہے کہ اسے قبول کر لو۔ کمرے میں آ کر بیٹے نے پوٹلی کھول کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا تو اس میں چند بجھے ہوئے کوئلے تھے۔ بیٹے نے غصے میں آ کر فرش پر پھینک دیے اور ماں کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی رات کے وقت کسی کے ساتھ مت جایا کرو۔ بی بی دائی کو بھی بجھے ہوئے کوئلے دیکھ کر بڑا غصہ آیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ دن چڑھا، ماں اور بیٹے نے کمرے کے فرش پر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ فرش پر جہاں رات کو بجھے ہوئے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھی۔ دونوں دنگ رہ گئے۔ اب معلوم ہوا وہ لوگ جو رات کو بی بی دائی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ جنات تھے۔ بیٹے نے سونے کی ساری ڈلیاں جلدی جلدی سمیٹ کر صندوق میں ڈال دی۔ دونوں ماں بیٹا دریا کے اس کنارے پہنچے جہاں رات کو جھوپڑی تھی اور ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ وہاں کسی جھوپڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔